4 دہائیوں سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہمارے مغربی سرحدات پر خیبر پختونخوا سے لے کر بلوچستان تک خون بہہ رہا ہے. کیوں نہیں رک رہا؟ پالیسی کون بنا رہا ہے؟ ایک جنرل آتا ہے کہتے ہیں مذاکرات کرتے ہیں، دوسرا جنرل آتا ہے کہتے ہیں لڑنا ہے. وہ بابا پالیسی ملک کی ہوتی ہے، ایک طرح ہی چلتی ہے. تو کل کوئی اور جنرل آئے گا تو اس کے بعد پھر پالیسی اور بدل جائے گی. تو حکومت تو ہے نہیں، تو پھر فیصلے جنرل نہیں کرنے ہوں گے. تو افغان پالیسی کدھر ہے؟ امن پالیسی کدھر ہے؟ عام آدمی کی زندگی اجیرن ہو چکی ہے، اور جن علاقوں سے میرا تعلق ہے وہ علاقے، وہاں کے لوگ وہاں ایسا محسوس کر رہے ہیں جیسے یہاں پاکستان میں. اب اس کے اثرات ہمارے اسلام آباد راولپنڈی تک بھی پہنچ گئے. یہاں بھی مسجد کے اندر نمازیوں کو تڑپایا گیا. تو اس کا معنی یہ ہے کہ بس کوئی حکومت نہیں، کوئی رٹ نہیں ہے ان کی. بڑی بڑی باتیں تو کر سکتا ہے آدمی، بیان بہت اچھے دے سکتا ہے آدمی. ہمارے لوگوں جیسے بولنے والے، بیانیہ تیار کرنے والے ایسا بیانیہ تیار کرتے ہیں جیسے کہ پوری دنیا کا مظلوم بھی یہی ہے اور پوری دنیا کے عقل مند بھی یہی. کب تک لوگوں کو آپ بہلاتے رہو گے خوبصورت الفاظ کے ساتھ اور خوبصورت جملوں کے ساتھ؟ تم سے اچھے جملے ہمیں بولنے آتے ہیں، تم سے جرت کے الفاظ ہمارے پاس ہیں. آپ جرت دکھائیں تو صحیح. ہندوستان کے مقابلے میں آپ نے جرت دکھائی، ہم آپ کے ساتھ کھڑے تھے. لیکن ملک کی داخلہ پالیسی، امن و امان کے حوالے سے کون اعتماد کرے گا ہمارے پر، اور کون ہمارے ساتھ تجارت کرے گا؟ آپ کے اپنے ملک کا لوگ باہر جا رہا ہے. پاکستانی کی محنت بھی اور پاکستانی کا روپیہ بھی باہر انویسٹ ہو رہا ہے. پاکستان میں کاروبار ختم ہو رہے ہیں. یہ جعلی قسم کی باتیں کہ بین الاقوامی دنیا میں اب ہمارے اقتصاد کے اشارات، کچھ اشارات 15-20 سال سے ہم اشارات پہ گزارا کر رہے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نیچے جا رہے ہیں. انڈیا کی معیشت ٹھیک، چائنا کی معیشت ٹھیک، افغانستان کی معیشت ہم سے ٹھیک، ایران کی معیشت ٹھیک، اور اس خطے میں اگر نیچے جا رہا ہے تو صرف پاکستان جا رہا ہے. تو کس کو الزام دے؟ تو اس اعتبار سے نہ ہمارا ملک کی سلامتی داؤ پہ لگی ہوئی ہے، اور پارلیمنٹ میں اگر قانون سازی ہوتی ہے تو اس قانون سازی میں بھی طاقتور قوتیں اپنی گرفت مضبوط کرنے کے لیے قانون سازی کرا رہے ہیں، اپنی اتھارٹی کو مضبوط کرنے کی جنگ لڑ رہے ہیں. کوئی پارٹی اس وقت نظریات کی جنگ نہیں لڑ رہی. اور اسٹیبلشمنٹ اپنی اتھارٹی کو مضبوط کرنے کی جنگ میں کامیاب ہوتی جا رہی ہے. 26ویں آئینی ترمیم ہوئی
2/3 اکثریت ان کے پاس نہیں تھی. جمعیت علماء اسلام کے ووٹوں سے 2/3 اکثریت بن رہی تھی. ہم نے 1 مہینہ 1 ہفتہ مذاکرات کیے اور ان مذاکرات کے نتیجے میں حکومت نے جو ڈرافٹ بنایا ہوا تھا، یہ ڈرافٹ ان کا بنایا ہوا تھا، ہمارا نہیں تھا. ہم نے 34 شقوں سے ان کو دستبردار کرایا اور 22 شقوں پہ لے آئے ہم. اور پھر ہم نے 5 ترامیم شامل کی. ایک ترمیم کہ 1 جنوری 2028 سے ملک کے اندر سود کا خاتمہ کر دیا جائے گا. کیا حکومت بتا سکتی ہے کہ 1 جنوری 2028 تک سود کے خاتمے کے لیے بینکوں میں یا اداروں میں کوئی اس پر کام ہوا ہے؟ کوئی پیش رفت کی ہے گورنمنٹ نے؟ اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات، سن 1973 میں آئین بنا، 1973 میں اسلامی نظریاتی کونسل بنی، آج تک کسی ایک سفارش پر قانون سازی نہیں ہوئی. قانون سازی دور کی بات، کسی ایک سفارش پر ایوان میں بحث نہیں ہوئی. ہم نے آئینی ترمیم دی کہ حتمی طور پر ان سفارشات کو ایوان میں زیر بحث لایا جائے. طے ہو گیا. 1 سال ہو گیا ہے، ایک سفارش ابھی تک وہ ایوان میں نہیں لائے تاکہ اس کے اوپر بحث کی جا سکے. ان نیتوں کے ساتھ آپ مذاکرات کرتے ہیں، ان نیتوں کے ساتھ آپ آئین میں ترامیم کرتے ہیں، تو کون کل آپ کو اعتماد کرے گا؟ سیاست جچی تلی ہونی چاہیے، سیاسی عمل میں سنجیدگی ہونی چاہیے. جو طے ہو گیا وہ حتمی ہے اور اس کے بعد اس پر عمل درآمد، لیکن جو طے ہوا وہ بھی آپ کے نزدیک حتمی نہیں ہے. اور پھر 27ویں ترمیم آ گئی. اب 1 سال کا عرصہ بیچ میں گزرا ہے، وہ بھی مکمل نہیں. اس 1 سال میں 1 سال پہلے تمہاری 2/3 اکثریت جمعیت کے بغیر پوری نہیں ہو رہی تھی. 1 سال کے اندر اندر آپ کی اکثریت 2/3 وہ پوری ہو گئی. یہ 1 سال کے اندر کہاں سے فرشتے آ گئے؟ کوئی نیا الیکشن ہو گیا؟ کہاں سے آپ کی اکثریت بن گئی؟ تو اس کا معنی یہ ہے کہ تم نے ممبران کے ہاتھ مروڑے ہیں، ان کی گردن مروڑی ہے. تو یہ تو جعلی 2/3 اکثریت بھی نہیں ہے، یہ تو جبری ہے. اس طریقے سے ترامیم ہوتی ہے. اور صدر مملکت تا حیات اس کے خلاف کوئی مقدمہ درج نہیں کیا جا سکے گا. اب آصف رضاداری ہمارا دوست ہے، کولیگ ہے، قسمت سے صدر مملکت ہے آج کل. تو آپ لوگوں نے ان کو 8 سال 10 سال 15 سال کس جرم میں جیلوں میں رکھا تھا کہ اب وہ تا حیات مستثنا ہوگا اور پھر وہ جو کچھ کرے آپ اس کے خلاف مقدمہ دائر نہیں کر سکتے. آپ بھی صدر بن سکتے ہیں اس ملک میں، آپ کو بھی مبارک ہو. تا حیات جو ہے آپ کو کچھ نہیں ہوگا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو اپنے آپ کو مستثنا نہیں کر رہے. صحابہ کرام کی جماعت کے سامنے خود کو پیش کرتے ہیں کہ اگر مجھ پر کسی کا حق ہے
تو مجھ سے حق لے سکتا ہے۔ اب کون ہے جو کہے کہ میرا آپ کے اوپر حق ہے؟ ایک صحابی کھڑا ہو گیا کہ جی میرا آپ کے اوپر حق ہے۔ کہتے کیا حق ہے آپ کا؟ آپ نے مجھے چھڑی ماری تھی، میں بھی چھڑی کا بدلہ لوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آؤ چھڑی کا بدلہ لے لو۔ اب اس کی نیت میں کچھ اور تھا، کہنے لگا میری پیٹھ تو ننگی تھی، آپ بھی اپنی پیٹھ ننگی کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹھ ننگی کر دی، اور جو ہی ان کی پشت مبارک ان کو نظر آئی، جا کر لپکا اور لپٹ گیا اس کے ساتھ، اور چومتا رہا اور چومتا رہا اور چومتا رہا۔ کہتے ہیں حضرت میں نے اسی لیے یہ سارا قصہ بنایا تھا، میں آپ سے کیسے بدلہ لے سکتا ہوں؟ آپ کی تو چھڑی بھی میرے لیے سعادت ہے۔ تو رسول اللہ تو اپنے آپ کو مستثنی نہیں قرار دے رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہ جس کے روب اور دبدبے سے جس راستے سے وہ گزرتا ہے شیطان نہیں گزرتا وہاں سے، اور وہ بڑے اجتماع میں صحابہ کرام سے خود فرماتے ہیں کہ اگر عمر کجروی اختیار کر لے تو تم کیا کرو گے؟ اب کون ان کے سامنے کھڑا ہو کہ ہم کیا کریں؟ ایک صحابی پیچھے کھڑا ہو گیا، تلوار کھینچی اور کہا واللہ لو رأینا فیک اعوجاجا لقومناہ بحد سیوفنا، اگر ہم نے آپ کے اندر کوئی کجروی دیکھی تلوار سے سیدھا کر دیں گے اس کو۔ اب لوگ سوچ رہے تھے کہ پتہ نہیں عمر کیا رد عمل دے گا، اتنی بڑی بات اس نے کہہ دی۔ حضرت عمر نے جواب دیا الحمدللہ الذی جعل فی امت محمد من یقوم اعوجاج عمر بسیفہ، اس اللہ کی تعریف کہ جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایسے لوگ بھی پیدا کیے ہیں کہ جو عمر کی کجروی کو تلوار سے سیدھا کر سکتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بننے کے بعد فرماتے ہیں کہ میں تم میں سے کوئی بہتر آدمی نہیں ہوں، تم سے کوئی بڑا آدمی نہیں ہوں، لیکن مجھے خلیفہ بنایا گیا ہے۔ اب اگر میں صحیح کام کروں تو میری پیروی کرو، اور اگر میں غلط کام کروں مجھے سیدھا کرو۔ ہمارے حکمران ان سے بھی بہت مقدس آ گئے۔ 1400 سال کے بعد یہ ہم پر منکشف ہوا کہ ہمارے ملک کا حکمران اور طاقتور وہ مستثنی ہوگا قانون سے۔ یہ 8 فروری 2024 کے الیکشن کے نتیجے، یہ نتیجے ہیں جو آپ دے رہے ہیں، یہ اس الیکشن کے نتیجے ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ حکمرانی ہو رہی ہے، اس حکمرانی کے نتیجے میں یہ سب کچھ سامنے آ رہا ہے آپ کے، کہ خارجہ پالیسی ناکام، اقتصادی پالیسی ناکام، تجارتی پالیسی ناکام، قانون سازی میں بددیانتی، قانون سازی میں جھوٹ، اس قسم کی چیزیں آپ ہم پر مسلط کریں گے اور پھر ہم سے توقع رکھیں گے کہ ہم آپ کا تعاون کریں۔